نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، مصیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہیں، غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہیں، در کے گدا ہیں، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں، کیسے جھکا دوں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے. تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم
تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، بالخصوص جامعہ اصلاح المومنین برہٹ کے صدر عالی وقار اور یہاں کے سیکریٹری پروفیسر ہاشم صاحب، اور اسی طریقے سے عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ و تولا، ناظم اجلاس علی مرتضیٰ فیضی حفظہ اللہ، بزرگان ملت اسلامیہ، پرجوش نوجوانوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، بہتر تو یہ تھا کہ اس سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں آپ سڑکوں کی زینت بننے کے بجائے اطمینان سے آ کر کے اگر پنڈال میں بیٹھتے تو کتنا اچھا منظر لگتا۔ ہم لوگ اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی محبت میں آتے ہیں، اگر آپ یوں ہی بکھرے رہے، منتشر رہے تو یقین جانیے نہ ہمیں سنانے میں اچھا لگے گا اور نہ ہی یہ منظر اچھا لگے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ادھر ادھر منتشر ہونے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے اطمینان اور سکون کا ماحول پیدا کریں اور پنڈال کے اندر آ کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ آپ کو سکون بھی ملے گا، رحمت کے فرشتے ایسی بابرکت مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے۔ یہاں پر سردی بھی کم ہے، ہواؤں کا گزر بھی کم ہے، سڑک پہ سردی بھی زیادہ ہے اور وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ دکانوں کی زینت اللہ کے لیے نہ بنے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ میری چند گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ دوستو، دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی آپ چلے جائیے، اسلام کے ماننے والے آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ 1% 2% ہی صحیح، اس وقت اس روئے زمین پر کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی خطہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی دیہات نہیں، کوئی شہر نہیں جہاں تک اسلام کی روشنی نہ پھیلی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اسلام کی چمک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رات اور دن کی پہنچ ہے۔ لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر۔ اللہ کوئی شہر نہیں چھوڑے گا، کوئی دیہات نہیں چھوڑے گا، کوئی بستی نہیں چھوڑے گا جہاں تک وہ اسلام کو نہ پہنچا دے۔ جو بھی اسلام کو مانے گا وہ سربلند ہوگا،
اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ جو اسلام کو ترک کر دے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس حدیث سے پاک کے راوی حضرت تمیم داری کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں نے اپنے گھر میں دیکھ لی۔ میرے قبیلے میں سے جو بھی مسلمان ہوا اسے دنیا میں عزت ملی، اور جس نے بھی اسلام لانے سے انکار کر دیا وہ ذلیل ہو گیا، یا تو اسے ٹیکس دے کر رہنا پڑا یا بری حالت میں وہ مارا گیا۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر مکہ مدینہ سے اٹھنے والی ایک کمزور سی دعوت دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گئی؟ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے ماننے والے کیسے موجود ہیں؟ اسلام کا جھنڈا اور پھریرا پوری دنیا میں کیسے لہرا گیا؟ دوستو، اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے دی ہے، جن کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلی قربانی دین کے لیے صحابہ نے دی ہے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، فقہا نے، علماء نے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں برہٹ کے اس عالی شان اجلاس عام کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام کی خاطر صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کی قربانیوں کی اگر میں جھلک دکھاؤں، 5 طرح کی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ صحابہ کی جسمانی قربانی، صحابہ کی جانی قربانی، صحابہ کی مالی قربانی، صحابہ کی روحانی قربانی اور خواہشات کی قربانی۔ یہ چند جھلکیاں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے صحابہ کرام کی جسمانی قربانیوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اسلام لانے کی پاداش میں صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب سے پہلے آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے مکہ کے وہ کمزور مسلمان، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، بھیانک اذیتیں انہیں دی جاتی ہیں۔ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے صہیب رومی کو کیسے ستایا گیا، بلال حبشی کو کیسے ستایا گیا، خباب ابن الارت کو کیسے ستایا گیا۔ میں یہ واقعات بیان نہیں کروں گا، ہمارے بچے کو معلوم ہے۔ میں وہ نام بتاؤں گا جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو، یا سنا ہوگا تو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور انہیں بھیانک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہی میں سے ایک نام ہے حضرت ابو فقیہہ، جن کا نام تھا یسار، کنیت تھی ابو فقیہہ رضی اللہ عنہ۔ ابو فقیہہ یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرز پر جس طریقے سے سیدنا بلال حبشی کو ستایا جاتا تھا، ویسے ہی حضرت ابو فقیہہ کو ستایا جاتا تھا۔ وہ عرب کی گرمی 50 ڈگری سیلسیس سے بھی جب زیادہ تیز گرمی ہوتی ہے، جب ریت اور بالو تپنے لگتے، حضرت ابو فقیہہ کو منہ کے بل لٹا دیا جاتا، پیٹھ پہ بھاری پتھر لا کے رکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد ان کو ستایا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ ایک دن صفوان بن امیہ نے لوہے کی زنجیر باندھ کر کے ان کو گرم گرم ریت کے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ صحرا کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو گبڑولا کہا جاتا ہے، جو گندگی کو اپنی ناک سے ڈھکیلتا ہے۔ صفوان کہتا ہے یہی گبڑولا تیرا رب ہے جس پہ تو ایمان لایا ہے۔
حضرت ابو فقیہہ کہتے ہیں او صفوان سن لے کان کھول کر کے، ارے میں جس پہ ایمان لایا ہوں وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ امیہ کا بھی وہی رب ہے، سارے جہانوں کا وہی رب ہے۔ گلا زور زور سے دبانے لگتا ہے، پوری زبان حضرت ابو فقیہہ کی باہر نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مرا جان کر کے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر زندگی ابھی باقی تھی، الحمدللہ زندہ بچ جاتے ہیں۔ عمار ابن یاسر کا واقعہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ بوڑھے باپ یاسر کو ستایا جا رہا ہے، بوڑھی خاتون سمیہ کو ستایا جا رہا ہے، جوان سال بیٹے حضرت عمار کو پوری فیملی کو رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ جوان سال بیٹا بھی بدا ہے، باپ بھی بدا ہے، بوڑھی ماں بھی رسیوں میں بندھی ہے۔ ابو جہل نیزہ مارتا ہے، حضرت سمیہ کی ناف میں نیزہ لگتا ہے، پیچھے سے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ ایک دن پیارے نبی کا گزر ہوا، پوری فیملی کو باندھ کر کے مارا جا رہا تھا، دھوپ کے اندر ستایا جا رہا تھا۔ للچائی نظروں سے حضرت عمار دیکھ رہے ہیں، یاسر بھی دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی کچھ بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر، او آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، ہمارا تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے، وہی ملاقات ہوگی۔ میری بہنیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، صحابیات نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، بھیانک مشقتیں صحابیات نے بھی اٹھائی ہیں۔ ایک لونڈی ہیں، ان کا نام ہے زنیرہ الرومیہ۔ کیا نام ہے؟ نام یاد کر لیجئے، زنیرہ الرومیہ لونڈی ہیں۔ سب سے پہلے جو عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں انہی میں سے ایک نام حضرت زنیرہ کا بھی تھا۔ ابو جہل اس قدر مارتا تھا، پیٹتا تھا، ستاتا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی، اور ابو جہل ان کو تانے دیتا تھا، اعمتہ اللات والعزی، اس کو لات اور عزیٰ نامی بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے، میرے بتوں کی بد دعا لگی ہے، اس لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ کہا کرتی تھی وَمَا يَدْرِ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ مَن يَعْبُدُهُمَا، ارے او ظالم ابو جہل سن لے، تیرے بتوں کو کیا معلوم ان کو سجدہ کون کر رہا ہے، ان کی پوجا کون کر رہا ہے، وہ تو بے جان ہے۔ ارے یہ امتحان میرے مولا نے لیا ہے، میرے پروردگار نے میرا امتحان لیا ہے، میری آزمائش کی ہے، اور مجھے امید ہے میری بینائی بھی وہی لوٹائے گا۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت زنیرہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، لونڈی ہے، ان کا نام ہے لبینہ بنت لبینہ، جو بنی معمل کی لونڈی تھی، لونڈی ہے، آزاد بھی نہیں ہے۔ اس قدر حضرت عمر بن خطاب جب تک اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں حضرت عمر، اس قدر مارتے تھے اس دکھیاری لونڈی کو، اس مسکین لونڈی کو دھمکیاں دیتے تھے حضرت عمر۔ کیا کہتے تھے؟ تو اگر محمد عربی کے دین سے نہیں پھری تو ہم تجھے برباد کر دیں گے، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لونڈی جواب دیتی تھی او عمر، اگر تم نے اپنے باپ دادا کا دھرم نہیں چھوڑا اور محمد عربی کا دھرم اختیار نہیں کیا، اللہ بھی تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی تم کو برباد کر دے گا۔ عمر، اگر تم نے
توبہ نہیں کی، باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر محمد عربی کا دھرم اگر تم نے اختیار نہیں کیا تو وہ اللہ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، اپنے مقام کو پہچانو۔ کتنی قربانیاں ہماری بہنوں نے، صحابیات نے کتنی قربانیاں اسلام کی خاطر پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحابہ کی ہم تھوڑی سی جانی قربانیوں کا جان کس کو پیاری نہیں ہے، جان سے کس کو محبت نہیں ہے، لیکن جب بات دین کی آ جاتی تھی، اسلام کی آ جاتی تھی، نبی کے سچے جانثار صحابہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے، اسلام کے راستے میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیتے تھے۔ بدر کی لڑائی ہے، دشمن سامنے ہے، 1000 کا لشکر جرار ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ او صحابہ، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، اسلام کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی ہے عمیر بن حمام انصاری، اور میں اتنے واقعات آج لے کے آیا ہوں ہاشم بھائی انصاری صحابہ کے، یہ پورا بیلٹ جہاں تک میں گیا ہوں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سارے کے سارے انصاری۔ تو کچھ تو دوستو سبق سیکھو، تمہارے بھی نام کے آگے انصاری لگا ہے کہ نہیں لگا؟ ہاں ہاں، عمیر بن حمام انصاری کہتے بخن بخن یا رسول اللہ، مرحبا ہو، شاباش ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے اللہ کے رسول، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، بھلا ایسی جنت میں جانا کون پسند نہیں کرے گا؟ کھجور تھیلے سے نکالتے ہیں، سوچتے لاؤ کچھ کھجوریں کھا لوں، ذرا طاقت آ جائے گی لڑنے کے لیے دشمنوں سے۔ اتنے میں دماغ میں خیال آتا ہے، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا پھر تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی، اتنی دیر بھی انہوں نے زندہ رہنا گوارا نہیں کیا۔ وہ کھجوریں پھینک دیتے ہیں، میدان میں کود پڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ تھے میرے دوستو۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا صحابہ کے بارے میں، آج سے 25 سال پہلے سعودی عرب میں نے یہ نظم پڑھی تھی، آج بھی وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے نرم ملائم بستر میں ہیں، بیوی کے پاس ہیں، آواز آ رہی ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے چلنا ہے تو فوراً تلوار لے کے نکل پڑتے تھے۔ وہ نبی کے صحابہ تھے، نکل پڑتے تھے لے کے تلوار فوراً، صدارات میں بھی جو دے دے منادی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، ملی تربیت ان کو پیارے نبی سے، جگر ان کا ہیرے کے جیسا تھا صافی، وہ راضی خدا سے،
خدا ان سے راضی، عزائم صحابہ کے تھے اتنے راسخ کہ روم اور فارس کی دھرتی ہلا دی وہ راضی، خدا سے خدا ان سے راضی۔ صحابہ کی مدحت کروں کیسے اجمل، صحابہ کی عظمت صحابہ کی مدحت کروں کیسے اجمل، نہیں جب میرے پاس الفاظ کافی وہ راضی، خدا سے خدا ان سے راضی۔ میرے بھائیوں، ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت انس ابن النضر، جو حضرت انس ابن مالک کے چچا ہیں۔ بدر کی پہلی لڑائی جو ہوئی ان سے مس ہو گئی تھی، پہلی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بڑا ملال تھا ان کو، پیارے نبی کے ساتھ میں پہلی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کرتے تھے اگر اللہ نے دوبارہ کوئی لڑائی اگر ٹھن گئی، اتنی محنت سے لڑوں گا اللہ کے راستے میں، اللہ بھی دیکھ لیں گے۔ سوچئے کس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اللہ بھی میری بہادری دیکھ لے گا، کتنی بہادری سے میں لڑوں گا اور اپنی جانوں کا نذرانہ میں پیش کر دوں گا اللہ کے راستے میں۔ احد کی لڑائی سامنے آ جاتی ہے۔ احد کی لڑائی میں جنگ کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت جاتے ہیں، دوسرے راؤنڈ میں جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدل جاتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ حضرت انس بن النضر تلوار لے کر کے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہتے ہیں این انت یا سعد، او سعد کہاں بھاگے جا رہے ہو، آج بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے، انی لاجد ریح الجنت من دون احد، احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد پہاڑی جو بھائی ہمارے گئے ہوں گے زیارت کے لیے، بہت لمبا سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، اور اسی پہاڑی کے دامن میں یہ لڑائی ہوئی تھی جہاں پہ شہدائے احد مدفون ہیں، وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے، آج بھی ان کی قبریں وہیں پر موجود ہیں، باؤنڈری بنا دی گئی ہے، وہیں پر لڑائی ہوئی تھی۔ کہتے احد پہاڑی کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دشمن کی صفوں میں کود پڑتے ہیں، چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، 83 سے 83 سے زیادہ زخم بدن پہ لگتے ہیں، پورا چہرہ مسخ ہو گیا، پوری باڈی چھلنی ہو گئی ہے، ان کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کی ایک بہن دوڑی بھاگی میدان میں جاتی ہے، اپنے بھائی کو پہچانتی ہے، انگلی پہ کوئی کٹ کا نشان تھا یا چہرے پہ کوئی تل کا نشان تھا، اس سے پہچان لیتی ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی مومن ہیں اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ بولے تھے نا اللہ اگر دوبارہ کسی لڑائی میں شرکت کا موقع دے گا میں اللہ کو دکھا دوں گا کتنی محنت سے لڑوں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک لنگڑے صحابی ہیں عمرو بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ، لنگڑے ہیں، عمر والے ہیں، 80+، بدر کی لڑائی میں جانا چاہ رہے تھے، میں بھی لڑوں گا۔ 4 بیٹے تھے، شیر جیسے 4 بیٹے۔ بیٹوں نے کہا ابا آپ کاہے لڑیں گے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، پیر بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہے، ہم لڑیں گے۔
نہیں شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی جب آئی کہنے لگے میں بھی جاؤں گا، بیٹوں نے پھر منع کیا، اب کی بار نہیں مانے۔ کون ہے؟ انصاری صحابی، نام یاد کر لو، عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ عنہ، لنگڑے ہیں، پیر بھی صحیح نہیں ہے اور 80 سے اوپر عمر ہو چکی ہے۔ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، کائنات کے امام مدنی سردار یہ میرے بیٹے ہیں، مجھے لڑائی میں جانے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میرے دل میں شوق شہادت انگڑائیاں لے رہا ہے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ انی لارجو ان اطع بعرجتی ہذہ فی الجنہ، یہی لنگڑا پیر لے کر میں جنت میں گھومنا چاہتا ہوں۔ جنت میں تو کوئی لنگڑا نہیں جائے گا، اب کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا۔ کوئی بوڑھا جائے گا جنت میں؟ کوئی جائے گا بوڑھا؟ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، نہ کوئی لنگڑا جائے گا، نہ کوئی کانا جائے گا، نہ کوئی لولا جائے گا۔ ساری خرابیاں اللہ دور کر دیں گے، چمچماتا ہوا بدن، 32-33 سال کی جوانی، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ کسی کا قد ناٹا ہے، کسی کا لمبا ہے، کسی کی ناک ٹیڑھی ہے، کسی کی آنکھ ترچھی ہے، کوئی خرابی نہیں رہے گی۔ لیکن ان کی تمنا ذرا دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی لنگڑا پیر لے کے جنت میں گھومنا چاہتا ہوں، جنت کی نعمتیں کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، کاہے ابا کو منع کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ان کا پیر صحیح نہیں ہے اور عمر بھی لمبی ہو گئی ہے، اب ان کے اوپر ویسے بھی لڑائی فرض نہیں ہے، ان کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ارے جنت تو ان کو بھی چاہیے، اگر یہ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں تو تم ان کو منع مت کرو، منع مت کرو، جانے دو۔ اور لنگڑے صحابی سے کہتے ہیں آپ کے اوپر لڑائی فرض نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیے، لیکن اگر جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جائیے، اجازت ہے میری طرف سے۔ جاتے ہیں، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کی طلب، تڑپ، جوش، ولولہ۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ ہم لوگ تو بس تقریر سنتے ہیں، دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی تیاری ہے ہمارے پاس جنت کے لیے؟ ہم تو سوچتے ہیں سستے میں جنت مل جائے گی ہمیں۔ ہاں، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی میرے پیاروں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹارگٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے جفاکشی کرنی پڑتی ہے، سردیوں میں، ٹھٹھلتی سردیوں میں وضو کر کے مسجد جانا پڑتا ہے، گرمیوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، تکلیف اٹھاؤ گے تب جنت ملے گی۔ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے غلماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ دوستو آؤ میں دکھاتا ہوں صحابہ کے دلوں میں کتنا جوش تھا، جنت جب سن لیتے تھے تڑپ جاتے تھے صحابہ، بال بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ دوستو ایسے ہی میں ایک صحابی رسول ہے حضرت مصعب ابن عمیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ناز و نعمت کا یہ پروردہ نوجوان، یمن سے ان کے لیے جوتے منگائے جاتے تھے، یمن سے آرڈر کر کے جوتے منگائے جاتے تھے۔ جب اسلام لائے ساری نعمت چھن گئی،
احد کی لڑائی میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی چادر بدن پہ ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، صحابہ نے جا کے نبی سے فرمایا، اللہ کے رسول مصعب کے پاس تو کفن بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اجعلوها علی راسہ، اس چادر کو سر کے حصے پہ ڈال دو، وجعلوا علی رجلیہ من الازخر، ان کے پیروں پہ ازخر نامی گھاس کاٹ کے لا کے ڈال دو۔ اللہ دوستو، یہ صحابہ کی میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں جانی قربانیوں کی راہ حق میں۔ ہم کون سی؟ آج ہم اپنے گھروں سے نکل کر پنڈال میں آنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں۔ جامعہ اصلاح المومنین برہٹ اپنی روایت کے مطابق ہر سال 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد یہ ادارہ کرتا ہے، مگر ہم اپنے وقت کی قربانی بھی دینا نہیں چاہتے۔ سڑکوں پہ گھوم کر کے، دکانوں کی زینت بن کر کے، یا آخر یہ صحابہ کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں ہمیں عبرت پکڑے۔ اتنی قربانی تو ہم دے سکتے ہیں کہ کم از کم آ کر کے پنڈال میں بیٹھے، اور جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے کم از کم اس پیٹی کے اندر لا کے ڈال دے۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کی مالی قربانیاں بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے بھی ابھی مال خرچہ کیا، اللہ اور آپ کو حوصلہ دے، لیکن صحابہ نے جب دیا اور جس انداز سے دیا سوچ نہیں سکتے ہو۔ جب غریبی تھی، کھانے کے لالے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے مہینے مہینے، اس کے باوجود بھی بھوک برداشت کر کے بھی جب نبی نے کہا چندہ دو، صحابہ نے سب کچھ لٹانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ قسم اللہ کی اگر تم نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دان کر دیا، احد پہاڑ کے برابر سونا تم نے صدقہ کر دیا، میرے صحابہ نے اتنا جو دے دیا، ایک سیر جو دے دیا، اپنی مٹھی اور ہتھیلی سے جو دے دیا، جو دے دیا، کشمش دے دیا، کھجور دے دیا، پنیر دے دیا، تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ارے ایک یہ مٹھی تو چھوڑو، آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دکھاؤں میں آپ کو صحابہ کا دان دینے کا انداز۔ پیارے نبی نے ایک بار کہا صحابہ اسلام کو چندے کی ضرورت ہے، دان کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے بڑے تاجروں میں سے تھے، 8000 دینار سونا تھا ان کے پاس۔ کتنا؟ 8000 دینار سونا۔ پہلے سمجھ لو، یہ دینار ہوتا ہے اشرفی سونے کا سکہ، ایک دینار تقریباً 4.25 گرام سونا، 1000 دینار تقریباً 4.25 کلو سونا۔ کتنا بنتا ہے؟ آواز سونے کی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ 1,60,000 70,000 80,000۔ کیلکولیٹر ذرا لے کے بیٹھ جائے، مجھے بتائیے 8000 دینار ان کے پاس پوری مالیت تھی۔ جب نبی نے کہا دان دو، آدھا آدھا بانٹ دیے، 4000 گھر میں رکھے اور 4000 دینار لا کے نبی کی خدمت میں ڈال دیے۔ 4000 دینار کتنا ہوا میرے بھائیوں؟ 1000 دینار 4.25 کلو سونا، 4000 دینار کتنا کلو سونا؟ 17 کلو سونا ہوا نا؟ 17 کلو سونا کی قیمت مجھے بتائیے آپ، 17 کلو سونے کی قیمت آج کے ٹائم میں کتنا کروڑ ہوگا؟ یہ دان کس نے دیا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے دیا۔
کائنات کے امام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ کہا، او لوگو دان کرو، صدقہ کرو، سواریوں کی کمی ہے، کھجور پک رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا علیہ مئۃ ناقۃ باحلاسھا واغتابھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 اونٹنیاں کجاوے اور پالان سمیت میں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا اتنے میں کام نہیں چلے گا۔ ہمارے علی مرتضیٰ صاحب کوئی 1000 لایا، کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، مجھے پتا ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، 1000 دان ہم آپ سے نہیں لیں گے، یا لیں گے بھی تو اور بڑھا کے دیجئے، یہ ان کا حق ہے بولنے کا، اس ادارے کا حق ہے، ان کو پتا ہے کس کی حیثیت کیا ہے، نبی کو بھی پتا ہمارے صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے کہا عثمان 100 اونٹنیوں سے کام نہیں چلے گا۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے علیہ مئۃ ناقۃ باحلاسھا واغتابھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹنیاں میں اللہ کے راستے میں پالان اور کجاوے سمیت، سامان تجارت سمیت دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا اور چاہیے؟ پھر عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے 300 اونٹنیاں کجاوے اور پالان سمیت۔ آپ نے کہا یہ تو اونٹنیاں ہیں، ابھی وہ سونے کے کھنکھناتے سکے۔ عثمان سمجھ گئے، 1000 اشرفیاں تھیلے میں بھرتے ہیں، اور میں نے پہلے جوڑ کے بتا دیا 1000 اشرفیاں کتنی بنیں گی؟ 4.25 کلو سونا سکہ لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ دان کا یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں، دان کو معمولی مت سمجھو۔ میں 1-2 واقعہ پڑھ کے سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے ودا ہونا ہے اور مجھے یہاں سے کہیں اور جانا ہے، میرا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ چلو مانتے ہیں آپ کو اللہ نے زیادہ نہیں نوازا ہے، آپ کے پاس تھوڑا ہے، ابھی چادر پھرائی گئی تو کیا 10 20 100 50 کے بھی ہم لوگ محتاج ہیں؟ نہیں ہے نا؟ سنو، صحابہ سے سیکھو دان دینے کا طریقہ، سیکھو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عقیل انصاری، سن لو کان کھول کر، کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دان دینا پڑے گا۔ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، صبح سے شام تک پانی کی ڈول کھینچتے ہیں، شام کو 2 سا غلہ ملتا ہے، 1 سا غلہ تقریباً 2.5 کلو، 2 سا غلہ 5 کلو ہوتا ہے۔ 1 سا غلہ گھر میں رکھتے ہیں، 1 سا غلہ لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، کچھ نہیں تھا میرے پاس، میرا دل مچل رہا تھا، آج برہٹ اصلاح المسلمین مومنین کے جلسے میں کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی جانا، چاہے اس کے لیے مجھے مزدوری کر کے لانی پڑے، ابھی کل کا دن باقی ہے، اگر نہیں ہوگا تو صبح سے شام تک کہیں مزدوری کر لینا، لیکن شام کو لا کے پیٹی میں ضرور ڈال کے اپنا نام لکھا لینا، اگر صحابہ سے سچی محبت ہے تو۔ سنو، لا کے 1 سا غلہ پیش کر دیتے ہیں مزدوری کر کے۔ ایک اور صحابی ہے، میرے انصاری بھائیوں، کچھ سبق سیکھو یار۔ علبہ ابن زید انصاری، نام یاد کر لو، کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہیں سواری مانگنے، آپ سواری دے دیجئے، ہم لڑائی میں جانا چاہتے، آپ کہتے میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، میں سواری مانگنے گیا تو نبی نے مجھے سواری بھی نہیں دی، اے اللہ تیرے نبی نے چندہ مانگا ہے، دان کی اپیل کی ہے، اے اللہ میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے مولا، اے اللہ
جس نے بھی زندگی میں مجھے ستایا ہوگا، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، گالی دی ہوگی، میری عزت پہ ڈاکے ڈالے ہوں گے، اے اللہ جس نے بھی دنیا میں مجھے کسی طریقے سے بھی ستایا ہوگا، ہراسمنٹ کیا ہوگا، میرے جذبات کو مجروح کیا ہوگا، میری عزت و ناموس پہ ڈاکے ڈالے ہوں گے، اے اللہ میں سچے دل سے سارے مسلمان بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کسی بھائی سے مجھے بدلہ نہیں چاہیے، اے اللہ میں سچے دل سے سب کو معاف کر رہا ہوں، یہی میرا صدقہ ہے۔ کبھی سنے ہو ایسا صدقہ، ایسا دان کبھی سنے ہو؟ اچھا اکیلے گھر میں بولے، کوئی نہیں تھا، اللہ نے سن لیا، عرش والے نے، ارے وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، جبریل کو بھیج دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بتا گئے، جبریل صبح ہوئی، مجلس جمی، آپ نے پوچھا آج رات میں میرے ایک صحابی نے بڑا عجیب صدقہ دیا ہے، دان کیا ہے، نہ وہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، نہ کھجور ہے، نہ جو ہے، نہ کشمش ہے، نہ پنیر ہے، بتاؤ کیا ہے؟ کون ہے بھائی وہ صحابی؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ دوبارہ آپ نے کہا، حضرت علبہ ابن زید کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ دان کیا ہے، رات میں رو رو کے میں نے اپنے اللہ کے سامنے یہی فریاد کی، اے اللہ میرے صدقے کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قبل اللہ صدقتک، او علبہ ابن زید تمہارے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا، قبول ہو گیا تمہارا صدقہ۔ اچھا دیکھو، کچھ لوگوں کو دینا لینا کچھ نہیں، کیڑا نکالنا صرف ان کا کام ہوتا ہے۔ اب جن بھائیوں نے زیادہ دیا ہوگا کہیں گے یہ ریاکار ہیں، مکار ہیں، برہٹ کے جلسے میں نام بلوانے کے لیے دیا ہوگا، تو نام بول گیا۔ اچھا وہاں بھی مدینے کے منافقوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے زیادہ دیا ہے نا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف ہے اور اسی طریقے سے حضرت عثمان ہے، ان لوگوں نے دکھانے کے لیے دیا، اور جن لوگوں نے تھوڑا سا دیا کہنے لگے اتنے تھوڑے صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اتنا اللہ لے کے کیا کرے گا؟ پتہ ہے قرآن کی آیت اتر گئی والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ جن مومنوں نے دل کھول کے لٹایا ہے، اللہ کے راستے میں دان دیا ہے، اور جن مومنوں نے محنت کر کے تھوڑا سا دان دیا ہے، جو لوگ بھی کیڑے نکال رہے ہیں، جو لوگ بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تھوڑا دینے والوں کا، اللہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن جب اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے تو اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ لیکن جب ہماری مسجدوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری اذانوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری نمازوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری داڑھیوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری ٹوپیوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری بہنوں کے حجاب اور برقعے کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کے کسی بھی رکن کا مذاق اڑایا جائے گا، تو سن لو اللہ بھی ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور صرف مذاق نہیں، قیامت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی جانی، صحابہ کی مالی قربانیوں سے سبق سیکھو، اگر چاہتے ہو جہنم کی آگ سرد ہو جائے صدقہ دو۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، جھیلنا کہاں ممکن ہے
دوزخ کا، اس لیے گناہوں سے مومنوں کرو توبہ، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنا ہے ایک کھجور نہ صحیح آدھی کھجور دے کے چھٹی لے لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات تھیں صحابہ کی، جسمانی قربانیاں، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں۔ وقت کی قلت ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا صحابہ کی روحانی قربانیاں اور خواہشات کی قربانیاں۔ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ انہی چند گزارشات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں منتظمین اجلاس کا اور جامعہ اصلاح المومنین برہٹ کے ذمہ داروں کا، سب سے پہلے جھارکھنڈ کی